बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफजल। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सोमवार है, 26 मई का दिन है। आज दो ख़बरें इंपॉर्टेंट हैं जिस पर बातचीत करेंगे। मैं आपको अपना तज्ज़िया भी दूंगा और उन ख़बरों से भी आगाह करूंगा। पहली ख़बर है, अलीमा ख़ान की इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हुई है और इंतहाई सख्त मैसेज जो है बाहर आया है। क्या मैसेज है, इस पर बातचीत करेंगे। और दूसरी ख़बर नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं उस हवाले से जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सारा दिन क्या होता रहा, उस हवाले से आपको आगाही दूंगा और अपना तज्ज़िया भी दूंगा। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाजरीन, वीलॉग की शुरुआत करते हैं इमरान ख़ान साहब के सख्त पैगाम के साथ। अलीमा ख़ान जो है आज अडियाला जेल गई थी, उनसे उनकी मुलाकात हुई है, तो वो 2-3 चीज़ें जो है बाहर लेके आई हैं और उन्होंने जो है मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि इमरान ख़ान साहब का कहना है कि एक तो उनके बच्चों से उनकी बातचीत नहीं करवाई जा रही, जो कि जेल मैनुअल का हिस्सा है, और उनकी बातचीत कानून के मुताबिक होनी चाहिए लेकिन नहीं करवाई जा रही। दूसरा, उन्होंने ये शिकायत की है कि जो उनकी किताबें हैं वो अंदर जेल में नहीं आने दी जा रही। और तीसरा जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं अपने मौक़िफ़ पे डट के खड़ा हूँ, मैं किसी से कोई समझौता नहीं करूँगा और कभी भी जो है यज़ीद के सामने अपना सर नहीं झुकाऊँगा। तो ये उनका बहुत सख्त मौक़िफ़ है नाज़रीन। और उसके साथ साथ जो उन्होंने पार्टी के लिए मैसेज भेजा है वो इंतहाई सख्त है, वो इससे भी सख्त है। ख़ान साहब कहते हैं कि मुझे पता है कि जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं ये न समझें कि मैं जेल में मौजूद हूँ तो यहाँ तक मुझे कुछ पता नहीं चल रहा या मेरे तक जो है कोई इतलात या ख़बरें नहीं आ रही। मैं बाखबर हूँ और मुकम्मल तौर पर बाखबर हूँ। जो दोनों तरफ खेल रहे हैं वो अपना किबला दुरुस्त कर लें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक नज़रियाती जमात है और जो नज़रिए के साथ खड़ा होना चाहता है वो खड़ा हो जाए और जो इस नज़रिए का बोझ नहीं उठा सकता वो अलग हो जाए। तो ये बहुत सख्त पैगाम है नाजरीन। अब इसकी सख्ती की वजह क्या है ये आगे चल के मैं इस पर भी बातचीत करूँगा, आपको अपना तज्ज़िया भी दूँगा। क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने जो मेरे गुज़िश्ता वीलॉग देखे होंगे तो उसमें मैं ये चीज़ें बयान करता आया हूँ कि ये जो ख़ान साहब की सख्ती है ये क्यों आई है। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये मुसलसल जो है 2 साल से जो वारदात उनके साथ डाली जा रही है उसके बाद ये सख्ती बनती है। तो आगे उन्होंने कहा है कि जी मैं नई जो है बड़ी तहरीक का ऐलान करने जा रहा हूँ, पार्टी जो है तैयार रहे। इस मरतबा जो हिकमत अमली होगी वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी। ख़ान साहब का कहना है कि मुझे अपने कारकुनान का दर्द है जिन्हें डी चौक पर स्नाइपर्स के निशाने लगाकर जिनके सरों में गोलियां मारी गईं, वो दर्द मुझे अभी तक है। सो लिहाजा अब जो मेरी हिकमत अमली होगी वो ऐसी नहीं होगी कि मैं अपने कारकुनान की जो जानें हैं वो उनको मैं दाव पर लगाऊं। इस मरतबा जो हिकमत अमली होगी वो बहुत ही मुख्तलिफ होगी और वो पूरे पाकिस्तान के लिए होगी, वो किसी एक जगह के लिए नहीं होगी। तो ज़ाहिर है कुछ यूँ रहा है कि ख़ान साहब सोच रहे हैं एहतजाज के हवाले से कि एक ही टाइम पे पूरे पाकिस्तान में जो है एहतजाज हो। और जो पहले एक आइडिया आया था, बताया ये जा रहा है कि उस पर भी गौर व फिक्र किया जा रहा है कि सवाबी में कोई कैंप लगाया जाए, कोई बस्ती बनाई जाए जहाँ पर चारों सूबों से जो लोग आएँ वो पहले वहाँ पर क़याम करें और उसके बाद जो है इस्लामाबाद की तरफ अगर रवानगी की जाती है तो वो वहाँ से हो सके और उसका बैकअप भी जो है मौजूद हो। तो ये चीज़ें चल रही हैं। ख़ान साहब ने आज वाज़े जो है पैगाम दे दिया है अपनी बहन के थ्रू। उन्होंने मीडिया टाक करते हुए बता दिया है कि ख़ान साहब जो है एहतजाज की काल देने वाले हैं। तो उन्होंने पार्टी के लिए जो पैगाम भेजा है, उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी तैयार रहे। तो नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि इमरान ख़ान साहब को क्यों ये नौबत पेश आई कि वो इतनी सख्त बात करें या इतना सख्त पैगाम बाहर भेजें। उसकी वजह यह है नाज़रीन कि जो उसकी जमात है, जैसा कि आपको मैंने पता होगा कि कल की वीलॉग में भी बताया था और परसों के वीलॉग में भी बताया था कि ये सिर्फ़ इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए आए हैं, ये सख्तियाँ बर्दाश्त करने के लिए नहीं आए। अगर कोई इमरान ख़ान को समझता है तो इमरान ख़ान कोई पॉलिटिशियन नहीं है, इमरान ख़ान कोई सियासतदान नहीं है।
وہ یہ جتنی جنگ لڑ رہا ہے یہ اس سخت گرمی میں، جس میں ہم جو ہے بغیر ایئر کنڈیشن کے نہیں رہ سکتے، اس گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اپنے گھروں میں نہیں کر سکتے، وہ ایک جیل کی کال کوٹڑی میں پڑا ہوا ہے. جو خان صاحب کا کہنا ہے کہ جب دوپہر ہوتی ہے تو وہ تندور کی طرح وہ جو ان کا سیل ہے وہ تپتا ہے. تو وہ 2 سال سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، تو وہ اقتدار کے لیے تو نہیں کاٹ رہے. ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ مفاہمت پرست ہوتا ہے، وہ مصلحت پرست ہوتا ہے. جیسے جیسے جب برا وقت آیا، ہماری تاریخ گواہ ہے نا پاکستان کی، بے نظیر پر برا وقت آیا وہ باہر چلی گئی، نواز شریف پر برا وقت آیا وہ باہر چلے گئے. اسی طریقے سے جتنے بھی سیاستدان ہیں، آصف زرداری ہیں، انہوں نے وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دیا تھا، اس کے بعد وہ فرار ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے. تو یہ سیاستدان ہوتے ہیں ہمیشہ مفاہمت پرست، مصلحت پرست. یہ سیاستدان نہیں ہے ناظرین، یہ لیڈر ہے جو 2 سال سے جیل کاٹ رہا ہے، لیکن جھک نہیں رہا، بک نہیں رہا، مان نہیں رہا. اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے. یہ قربانی آپ کے لیے وہ دے رہا ہے. تو اب آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ کھڑے ہوں، ساتھ دیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کی جماعت نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ صرف اور صرف اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے آئے. کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننے کے لیے آیا، کوئی اپوزیشن لیڈر، وہ کیا نام تھا ان کا، مروت صاحب. اب ان کی لڑائی کیا تھی کہ جی مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. تو گنڈا پور صاحب جو ہیں چیف منسٹر بننے آئے ہیں، کوئی اپوزیشن لیڈر بننے آیا ہے پنجاب اسمبلی میں، کوئی سندھ میں بننے آیا ہے. تو یہ صورتحال ہے، سب اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے آئے. جب 8 فروری کا الیکشن ہو گیا تھا، پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ پڑ چکا تھا. اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی دن ان کو سڑکوں پر بیٹھ جانا چاہیے تھا، اور یہ جو الیکشن تھے، جو اس کے نتائج تھے، اس کو نہیں ماننا چاہیے تھا، اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو قبول کیا گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو پتہ نہیں. خان صاحب سب سمجھ رہے ہیں. آج انہوں نے یہ چیز بیان کر دی ہے، اپنے منہ سے بیان کر دی ہے کہ مجھے سب پتہ ہے کہ کون وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا ہے. اپنا قبلہ درست کر لیں، ورنہ پارٹی سے الگ ہو جائیں، چھوڑ دیں. کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا. اگر آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ وزن نہیں اٹھا سکتے، آپ مار نہیں کھا سکتے، تو آپ چھوڑ دیں. کوئی زبردستی کا آپشن تو نہیں ہے نا. تو یہ آج ان کا سخت پیغام آیا. دوسری خبر ناظرین، پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے حوالے سے آج سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. یہ 11 رکنی بینچ جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے، جس کے لیے ایم این ایز، ممبران قومی اسمبلی، سینیٹرز کو اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. اس کے نتیجے میں یہ معرض وجود میں آیا ہے یہ بینچ. تو یہ آئینی بینچ جو ہے جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں سماعت کر رہا ہے. تو آج اس کی لائیو جو ہے ٹرانسمیشن چلائی گئی ہے. اس لائیو اسٹریمنگ کے دوران جو سوال و جواب ہوئے ہیں، جو ججز کے ریمارکس ہیں، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جی فیصلہ کیا آنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو 2 روز قبل کے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ ایک تھڑے پہ بیٹھا ہوا شخص بتا سکتا ہے آپ کو کہ سپریم کورٹ میں جتنے بھی کیسز کی سماعت ہو رہی کہ ان کے فیصلہ کیا آنا ہے. تو یہ کس طرح کا انصاف ہے کہ جس میں پہلے سے پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے. اب یہ تمام مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں، اور اس کا پہلے سے ایک فل کورٹ کا فیصلہ 8 ججز کا اکثریتی رائے کا فیصلہ موجود ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا. تو اب جو ہے اس کا ریویو، اس کی نظر ثانی چل رہی ہے. لیکن یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ نشستیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جماعتوں کو دی جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ لازم الملزوم ہو چکی ہے. ان کو 27ویں ترمیم لانی ہے کہ یہ جو کام، جو وارداتیں 26ویں ترمیم میں نہیں ڈال سکے، جو رہ گئی ہیں، وہ یہ 27ویں جو ترمیم ہے وہ کر سکیں. ظاہر ہے یہ 70 سے زائد جو ممبران اسمبلی ہوں گے، جو مخصوص نشستیں ہیں، اگر یہ نون لیگ کو مل جاتی ہیں اور پیپلز پارٹی تو ان کے ساتھ شامل ہی ہے، تو ظاہر ہے ان کے پاس 2/3 میجارٹی آرام سے بن جاتی ہے. کوئی پکڑ دھکڑ نہیں کرنی پڑے گی، کسی کو 1 ارب کی لالچ نہیں دینی پڑے گی، کوئی چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ اس کی تیاری ہے. تو یہ ہماری جوڈیشری کا حال ہے ناظرین. اتنی بے شرمی کہ جس کی لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے، قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے. جو ایک باشعور انسان ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ ہماری اعلیٰ عدالتوں میں، ہماری سپریئر عدالتوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ججز
اتنے زیادہ جو ہے پیکیجز لے رہے ہیں، اتنی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، سیکیورٹی لے رہے ہیں، رہائش لے رہے ہیں، پیٹرول لے رہے ہیں، ہوٹر والی گاڑیاں لے رہے ہیں انصاف دینے کے لیے، لیکن انصاف دے رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی بھی وہی صورتحال ہے۔ ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے، آپ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے کہ پہلے گندا کام چھپ کے کیا جاتا تھا، لیکن اب گندا کام سرے عام کیا جاتا ہے اور سینہ چوڑا کر کے کیا جاتا ہے اور فخر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے، لوگوں کو جاگنا ہوگا، لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ کوئی عمران خان نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا پوری قوم کا کہ وہ اکیلا ہی جو ہے 2 سال سے سڑ رہا ہے جیل میں۔ اس کی ایک بادشاہوں والی زندگی تھی، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جہاں ناظرین ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں کروڑوں اور اربوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شوکت خانم کیسے چل رہا ہے اتنے سالوں سے، نمل یونیورسٹی کیسے چل رہی ہے، ابھی انہوں نے یہ القادر یونیورسٹی بنائی۔ تو انہوں نے جو ادارے بنائے ہیں ان کے لیے وہ فنڈ ریزنگ مہم کے لیے کسی بھی ملک چلے جاتے ہیں، کہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کو تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو آسائشوں کی ضرورت ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، وہ ایک بادشاہت والی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا کہ آپ اپنے فیوچر کے ساتھ، اپنے بچوں کے فیوچر کے ساتھ سنسیئر ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، بہت جلد ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔